اردو کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ داغ نے جس اردو پر ناز کیا تھا وہ ہمیشہ اردو نہ تھی، بلکہ مختلف ادوار میں اردو کے نام بدلتے رہے۔ ہندی یا ہندوی۔ اردو کا قدیم نام ہندی یا ہندوی کا تاریخی حوالہ تزک بابری میں ملتا ہے۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر نے بھی اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ اس دور کے دیگر صوفیاء کرام کی ادبی تصانیف میں بھی ہندی یا ہندوی استعمال ہوا ہے۔ وجہ تسمیہ۔ ہندوی لفظ ہند سے نکلا ہے، یعنی دریائے سندھ کے پار رہنے والی قوم کو ہندو کہتے تھے، اور اہل ہند کی زبان کو ہندی یا ہندوی کہا جانے لگا۔ جب دراوڑی بر صغیر آئے تو ان کے قد چھوٹے اور گندمی رنگت کے تھے، اس لیے انہیں ملیچ کہتے تھے۔ آریہ جب ہندوستان آئے تو ان کے قد بڑے تھے اور چہرے کے خد و خال بھی اچھے تھے، اس لیے فارسیوں نے انہیں ہندی یا ہندوی کا نام دیا۔ اس لیے اردو کا دوسرا نام ہندی یا ہندوی تھا۔ ہندوستانی۔ اردو کا ایک نام ہندوستانی تھا جو کہ انگریزوں اور پرتگالیوں نے دیا۔ ریختہ۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ فارسی زبان کا مصدر ہے۔ ہندی کے بعد اردو زبان کا ریختہ مقبول رہا۔ یہ لفظ فارسی کے لفظ ریختن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے تعمیر کرنا۔ چونکہ اردو مختلف زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی، اس لیے اسے ریختہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نام سے مختلف شعراء نے ریختہ میں شاعری کی ہے۔ ایک مصرع فارسی کا، دوسرا قدیم ہندی کا ہوتا تھا۔ ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی، اس کو بھی ریختہ کہا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے بقول مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں۔ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز۔ چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں، زبان کے لیے ریختہ پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں مستعمل ہوا، لیکن بعد ازاں بولی جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف شاعری کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ حافظ محمود شیرانی کے خیال میں تو ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو ہی کی ایجاد ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ خود امیر خسرو نے اپنی زبان کو ریختہ نہیں بلکہ ہندوی قرار دیا تھا۔ الغرض ریختہ مدتوں مقبول رہا۔ ناسخ نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا۔ اردو معلّہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے یہ لفظ بابر نے اپنی قیام گاہ لشکر کے لیے استعمال کیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ لفظ اپنی کتاب تزک بابری میں استعمال کیا۔ شاہ جہان نے 1647 عیسوی میں آگرہ کی جگہ دلی کو پائے تخت بنایا تھا تو ملک کی زبان کے لیے اردو معلّہ کا نام تجویز کیا۔ اردو لشکری زبان۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ چونکہ یہ زبان مختلف لشکری زبانوں کے باہمی میل جول سے وجود میں آئی، اس لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا تھا۔ سر چارلس لائل کے مطابق اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی۔ دکنی۔ اردو کو دکنی زبان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب 1627 عیسوی میں دکن فتح ہوا تو دکن والوں نے اس کا نام دکنی رکھا۔ دراصل اردو دکنی کا پہلا لہجہ تھا جو 1700 عیسوی کے بعد تبدیل ہوا۔ اس دور میں دکن کا شاعر ولی دکنی شمال ہند آیا تھا اور دکنی اردو میں فارسی کے الفاظ شامل کر کے شعر و شاعری کی تھی۔ گوجری۔ زبان اردو کے لیے گوجری کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ گجرات میں اردو کو گوجری زبان کہتے تھے۔ بقول مولوی عبدالحق یہ زبان یعنی اردو دکن میں آئی تو اس میں دکنی الفاظ اور لہجہ داخل ہوا تو دکنی کہلائی، اور گجرات میں پہنچی تو گجراتی کہی جانے لگی۔ سراج الدین علی خان آرزو نے اپنی مشہور لغت نوادر الالفاظ میں جن زبانوں کا ذکر کیا ان میں ایک زبان یہ بھی ہے، زبان اردو یا اردو معلّہ یا زبان شاہجہان آباد یا اصطلاح شاہجہان آباد یا اہل اردو یا ہندی فصحا۔ اردو
खुदा रखे जुबान हमने सुनी है मीरो मिर्जा की, कहें किस मुंह से ए मुसहफी उर्दू हमारी है। महमूद शीरानी की तहकीकात के मुताबिक नस्र में सबसे पहले मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन ने 9 तर्ज मुरस्सा और नज़्म में सबसे पहले मुराद शाह लाहौरी ने उर्दू का लफ्ज़ बामानी इस्तेमाल किया।